تو نصرت مرزا صاحب کا شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے مجھے ایک موقع دیا، کیونکہ نیوکلیئر ایشو میرا انٹرسٹ بھی ہے اور میرا پی ایچ ڈی کا تھیسس بھی ہے. تو اس کے بعد بھی میں نے کچھ اس پہ کام کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ شروع سے اور آج تک میرا ایریا آف انٹرسٹ رہا ہے، اور آئی ہوپ کہ یہ چلے گا معاملہ اسی طرح سے. میری پریزنٹیشن میں نے تیار کی تھی اور بہت ساری چیزیں تو ڈاکٹر وقار نے کور کر دی، لیکن میں جب اس سے پہلے پروگرام سے پہلے جب ہم بات کر رہے تھے تو میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ ہم تو سارا سیاسی ہی حصہ دیکھتے ہیں، آپ ٹیکنیکل دیکھتے ہیں. ہمارا کام ہی سیاست ہے، کیونکہ تعلق بھی بین الاقوامی تعلقات سے، اس وجہ سے تھوڑا سا میں بریفلی بس کور کروں گی، کیونکہ اس میں ایک دو پوائنٹ ایسے تھے NSG کے متعلق جو میرا خیال ہے اسٹوڈنٹس کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ سمجھ لیں کہ یہ پہلے لنڈن سپلائی گروپ کے طور پہ بنایا گیا تھا، لیکن اس کے بعد اس کو چینج کر کے اس کا نام یا موڈیفائی کیا گیا، نیوکلیئر سپلائی گروپ کر دیا. اس کی ممبرشپ کے لیے ضروری ہے کہ NPT سگنیٹری ہو. اس میں چھوٹے اور بڑے ممالک ہیں، لیکن NPT اٹ سیلف ڈیفائن کرتا ہے کہ کون نیوکلیئر اسٹیٹ ہے اور کون نان نیوکلیئر اسٹیٹ ہے. اس میں کچھ ممبر یعنی P5 جو ہیں وہ تو نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں، باقی سب نان نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں. اور NPT کی ایک خواہش ہے شدید، اور جس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل کمیونٹی کی بھی یہ خواہش ہے کہ 3 اسٹیٹس جو نیوکلیئر ہیں، جن میں 2 پاکستان اور انڈیا ڈکلیئرڈ اور اسرائیل نان ڈکلیئرڈ، وہ کسی طرح سے NPT سائن کر دیں. تو NSG کی ممبرشپ کے لیے NPT سگنیٹری ہونا ضروری ہے. NSG نے زیادہ اس چیز کو انہانس کیا کہ جو نان پرولیفریشن کا آئیڈیا تھا دنیا میں، جو 1945 کی نیوکلیئر ٹیسٹنگ کے بعد زیادہ ایکٹیولی پرسو کیا، خاص طور پہ US نے، اس کو NSG کے تھرو کنٹرول کیا جائے. یعنی نان پرولیفریشن ایکٹیویٹیز کو نیوکلیئر سپلائی گروپ کے تحت ایکسپورٹ اور امپورٹ دونوں کے لیے، بلکہ بیسیکلی ایکسپورٹ کے لیے، کہ کسی بھی قسم کا کوئی ایسا مٹیریل جو ڈیول پرپز ہو، یعنی یہ وہ نیوکلیئر بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا دوسرا مقصد بھی ہے، کسی اور مقصد کے لیے استعمال ہو سکتا ہو، اس کو کنٹرول کیا جائے کسی طرح سے. اور NSG جیسے میں نے دوسری سلائڈ میں کہ NSG گائیڈ لائنز آلسو گورن دا ایکسپورٹ آف نیوکلیئر ریلیٹڈ ڈیول یوز آئٹمس اینڈ ٹیکنالوجیز. اور یہ اور ایک اور جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ NSG کی ممبرشپ کے لیے تمام پارٹیز کا کنسنسس ضروری ہے. کوئی بھی اگر ایک ممبر آبجیکشن کرے گا تو NSG میں ممبرشپ نہیں ہو سکتی. اب آج کل جو شروع ہو رہا ہے، یعنی یہ US جو ہے، جو امریکہ چاہتا ہے کہ پلیز نیکسٹ سلائڈ، کہ انڈیا کو کسی طرح سے NSG میں داخل کر دے. جب سے امریکہ نے انڈیا کے ساتھ سول نیوکلیئر ڈیل سائن کی ہے، بہت سارے کنسیشنز دیے، جس میں سے سول نیوکلیئر پلانٹس ان کو ویور دیا گیا ایٹسیٹرا، جو اس سے ایک بہت بڑا کوشچن ہے کہ امریکہ اس حد تک کیوں آگے جا رہا ہے انڈیا کو سپورٹ کرنے کے لیے، اور اپنی جو بیسک فنڈامنٹل نان پرولیفریشن پالیسی ہے اس سے پیچھے ہٹ گیا ہے. لیکن جب امریکہ نے اس کو انڈیا کو ویور دیا تو اس کے بعد فرانس اور UK دونوں نے سائن کی ڈیلز، پھر جاپان نے کیا کہ ریسنٹلی. انڈیا کی ممبرشپ میں جو ہرڈل آ رہا ہے وہ، جیسے میں نے اس میں ایک پوائنٹ ہے، جو سینیٹر مرکی نے یہ کہا کہ since 2008 when we also gave them exemption, India has continued to produce fissile materials for its nuclear program virtually unchecked. And at that time Pakistan warned us that the deal would increase the chance of nuclear arms race in South Asia. اگر ہم انڈیا کو ان کے مطابق کچھ سینیٹرز ہیں، یہ ایک پرابلم ہے US کانگریس میں کہ کچھ سینیٹرز یہ بات کہتے ہیں، ان کی بات کی اتنی زیادہ ویٹ نہیں کیا جاتا، لیکن ہم اس وقت تو صرف وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں جو پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے. انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے انڈیا کو اس طرح چھوڑ دیا تو نیوکلیئر آرمز ریس ساؤتھ ایشیا میں بہت تیزی کے ساتھ بڑھے گی. اب اس میں ایک اور جو فیکٹر آ رہا ہے وہ ہے چائنا فیکٹر ان انڈین ممبرشپ. انڈیا نے NPT سائن نہیں کیا ہے، انڈیا نے سائن نہیں کیا. انڈیا کا یہ خیال ہے کہ اس کا نیوکلیئر پروگرام پیسفل پرپسز کے لیے، اس لیے دوسری چیز یہ کہ انڈیا کا یہ خیال ہے کہ NPT ڈسکریمنیٹری ہے. 1967 سے پہلے جن ممالک نے نیوکلیئر ٹیسٹ کیا تھا ان کو NPT ریکگنائز کرتی ہے، جبکہ انڈیا نے نیوکلیئر ٹیسٹ 74 میں کیا. انڈیا کا یہ خیال ہے کہ یہ ڈسکریمنیشن ہے، ان اسٹیٹس کو بھی ریکگنائز کرنا چاہیے جنہوں نے بعد میں نیوکلیئر ٹیسٹنگ کی ہے.
دوسری چیز یہ کہ پھر چائنا انڈیا کو اپوز کر رہا ہے. چائنا کا یہ خیال ہے کہ اگر انڈین ممبرشپ الاؤ کر دی گئی تو بہت ساری چیزیں. چائنا کا اسٹینڈ ایک پرنسپل اسٹینڈ ہے. چائنا کا خیال ہے کہ جو کنڈیشنز رکھی گئی ہیں نیوکلیئر سپلائی گروپ کی ممبرشپ کے لیے اس کو میٹ کرنا چاہیے کوئی بھی ممبر ہو. یعنی انڈیا کی جب ممبرشپ کی بات تھی تو چائنا کا یہ آبجیکشن تھا. چائنا کے ساتھ ساتھ 7 اور ممالک نے بھی اس کے اوپر چائنا کی حمایت کی, جس میں سوئٹزرلینڈ, میکسیکو, برازیل, ٹرکی, ساؤتھ افریقہ, نیوزی لینڈ اینڈ آسٹریا. انہوں نے بھی کہا کہ پرنسپل جو طے کیا گیا اسی کی بیس پہ ممبرشپ ہونی چاہیے. چائنا کا یہ خیال ہے کہ اگر انڈیا کو ممبرشپ مل گئی تو وہ, کیونکہ چائنا NPT کا سگنیٹری اور انڈیا نان سگنیٹری, تو یہ برابری ہو جائے گی. اس لیے یہ انڈیا کے جو آبجیکٹیوز ہیں, ایمز اینڈ آبجیکٹیو ٹو بیکم اے گلوبل پاور, اس کے لیے انڈیا کو اس میں بہت آسانی ہو جائے گی. اس وجہ سے چائنا مستقل انڈیا کی ممبرشپ کو بلاک کیا. لاسٹ جو میٹنگ ہوئی اس میں چائنا نے بلاک انڈین ممبرشپ. پاکستان کی کینڈیڈیسی دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی کیا کینڈیڈیسی تھا. پاکستان رائٹلی فیلٹ کنسرن, پاکستان کا صحیح کنسرن ہے کہ جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں وہ پاکستان کے حمایت میں نہیں ہیں. Ever since the signing of nuclear civil technology deal between the US and India, as well as its NST waiver, it has been striving hard to convince the US and the international community about its credentials to deserve the membership of the group and the adoption of a non-discriminatory approach in regard to admissions of non-NPT states in the NSC. پاکستان بھی NPT کا نان سگنیٹری ہے, اور لیکن اس کے باوجود پاکستان ایک ذمہ دار نیوٹرل اسٹیٹ ہے. یہ بارہا یہ بات کہی گئی ہے اور یہ بات پروو بھی کی گئی ہے. یہ ایک اور جو اس میں ہے پاکستان اس کینڈیڈیسی میں, اب میں یہ بتاتا ہوں کہ پاکستان کس طرح ریکوائرمنٹ پوری کر رہا ہے. یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. پاکستان had been running a safe and secure nuclear program for the last 40 years and attached the highest importance to nuclear security. It had the expertise, manpower and infrastructure to produce civil nuclear energy and has pursued a policy of restraint as well as credible minimum deterrence. اور Pakistan's nuclear security regime is supported by 5 pillars. یہ کوئی معمولی اسٹرکچر نہیں ہے بلکہ ایک بہت اسٹرانگ اسٹرکچر ہے جو انٹرنیشنلی ریکگنائز بھی ہے, اور بڑے ممالک میں یہی اسٹرکچر فالو کیا جاتا ہے. اسٹرانگ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم, این انٹیگریٹڈ انٹیلیجنس سسٹم, ریگرس ریگولیٹری رجیم اینڈ ایکٹیو انٹرنیشنل کوآپریشن. نیکسٹ پلیز. پاکستان کا جو اسٹرکچر ہے وہ ہے دیر از اے نیشنل کمانڈ اتھارٹی NCA which is at the top, a core group representing the Strategic Plans Division SPD, a permanent secretariat and Army Strategic Force Command are the components. The National Command Authority is headed by 2-star general, اور اس کے ساتھ اس پہ تقریباً 10,000 پرسنلز انوالومنٹ ڈائریکٹلی جو سیکیورٹی دیکھتے ہیں تمام نیوکلیئر انسٹالیشنز کی. There is a Pakistan Regulatory Authority, کیونکہ NSG کا بیسک جو آئیڈیا وہ یہی ہے ایکسپورٹ کو کنٹرول کیا جائے, ساتھ میں امپورٹ پہ ہی آبویسلی مطلب ٹریڈنگ. تو جو پاکستان ریگولیٹری اتھارٹی ہے اٹ انشور دا سیفٹی آف ریڈیولوجیکل مٹیریل دا مومنٹ اٹ امپورٹڈ ان دا کنٹری. جیسے ہی آتے ہیں یہ ریگولیٹری اتھارٹی اس کو چیک کرتی ہے آئی ہے کہ نہیں آئی, کس مقصد کے لیے آئے, اور پھر جو سیکورٹی میجر دیے گئے ہیں ان کو ان کے تحت کام کیا جاتا ہے. It supervises the use of peaceful use of nuclear technology. The security regime covers physical protection, material control and accounting, border controls and radiological emergencies. اور پاکستان has also been submitting, یہ بھی ایک requirement تھی, جیسے آپ یا تو آپ سیکورٹی میجرز لے رہے ہیں اور ساتھ میں آپ جو انٹرنیشنل مانیٹرنگ سسٹم چل رہا ہے اس کے ساتھ بھی آپ ریگولرلی اٹیچ ہیں. تو پاکستان انڈر دا یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل 1540 جو ریزولوشن تھی اس نے کمیٹی بنائی, اور آن دا میجرز دیٹ دا کنٹری پٹ اٹ سیلف ٹو ایکسرسائز کنٹرول اوور دا ٹرانسفر آف سینسٹیو مٹیریل اینڈ ٹیکنالوجی. پاکستان مستقل اس میں ریگولرلی رپورٹ جمع کراتا ہے.
تو پاکستان as it is evident surely qualify the membership of the NSD. جہاں تک یہ کچھ ایشوز آپ لوگوں کی بھی نظر سے نظر میں اور میں نے اس میں انکلوڈ نہیں کیا. پاکستان کے اوپر کچھ چارج تھا, ایکیو خان ایپیسوڈ, پاکستان ریلیشن شپ ود لیبیا, پاکستان نیوکلیئر ریلیشن شپ ود نارتھ کوریا. دو میں آپ کو صرف پوائنٹ کہوں گی. ایک تو یہ کہ جب یہ پوری ڈیل ہوئی تو اس میں کچھ اور سائنٹسٹ کے بھی نام آئے تھے, جس میں سے شاید وہ انڈیا سے جن کا تعلق تھا, اور اس پوری رپورٹ کو ایک دم سے سرفے سے غائب کر دیا گیا. اس میں میں نے پورا ایک بہت لمبا آپ کے کو ہے اور آرٹیکلز بھی پڑھے. نعیم صالح صاحب کی کتابیں بہت عمدہ ہے, جینیسس آف نیوکلیئر ڈیٹررنس ان ساؤتھ ایشیا. انہوں نے کسی امریکن سینیٹر کو کول کیا اور وہ ساری چیز کو ایک ہی لفظ میں بتا دیا. اس نے یہ لکھا ہے کہ پوری ایکیو خان ایپیسوڈ, نارتھ کوریا, لیبیا, مجھے انڈیانا جونز کی مووی لگتی ہے کہ وہ بھاگ رہا ہے, اس کے بعد اس کے پیچھے ایک دم ایک کے بعد ایپیسوڈ چیلنجز آ رہے ہیں, اور سب یہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے. یہ ہم کسی ایک انڈیویجول کے ساتھ یہ پورا ایک ڈرامہ کیا گیا تاکہ پاکستان کو مختلف چیزوں سے ڈپرائیو کیا جائے. اس کے اوپر بہت سارے آرٹیکلز اور ریسرچ ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ زیادہ بہتر موقع نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر زیادہ پیچھے میں جاؤں. میں اس سے آگے نکلتی ہوں. یہ دیٹ از دا پاکستان کینڈیڈیسی. نیکسٹ ہے, یہ ہے نقصانات کیا ہو رہے ہیں. بلاکنگ پاکستان ممبرشپ ول پش پاکستان فار فل نیوکلیئر ڈیٹررنس vis-a-vis India, which would be a big blow to the efforts of the international community to promote the cause of non-proliferation. کیا انٹرنیشنل کمیونٹی یہی چاہتی ہے کہ پاکستان ایک فل نیوکلیئر ڈیٹررنس میں انوالو ہو جائے انڈیا کے ساتھ؟ As against this, simultaneous inclusion of Pakistan and India in NSG will not only establish the principle of non-discrimination, but would also add to the strength of the NSG in furthering the objective of nuclear non-proliferation and well-controlled export of nuclear materials for promoting international nuclear trade cooperation. پاکستان NSG میں رہتے ہوئے بہتر طریقے سے نیوکلیئر کنٹرول اور ایکسپورٹ کو دیکھ سکتا ہے, اس میں انوالو ہو سکتا ہے, بجائے اس کے کہ ڈسکریمنیشن کر کے پاکستان کو باہر کر دیا جائے اور انڈیا کو اندر کر دیا جائے. اب جو سوال کھڑا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ واٹ پاکستان شوڈ ڈو, پاکستان کو کیا کرنا چاہیے. اور اس پہ سب سے اچھا تو یہ ہے کہ انڈیا کیا کر رہا ہے. انڈیا از ایکٹیولی ٹرائنگ ٹو جوائن دا ایکسپورٹ کنٹرول ریجیم, دا ویسٹرن ارینجمنٹ, دا آسٹریلیا گروپ, notwithstanding China's attempts to stonewall its bid to enter the nuclear supply group. 28 states are common members of Missile Technology Control Regime (MTCR), the Australia Group, the Westinar Group, and the NSG, the four non-proliferation. 4 گروپ بنے ہیں جس میں جن کی ممبرز کامن ہیں. تو انڈیا یہ چاہ رہا ہے کہ وہ کسی طرح ویسٹرن گروپ میں چلا جائے. میرا خیال ہے یہ ایک بہت اچھا آئیڈیا ہے کہ پاکستان ایک پیرالل ایفرٹ کرنا شروع کرے. دیٹ از دا ممبرشپ ان ویسٹرن اینڈ آسٹریلیا گروپ would give Pakistan a chance for a clear interaction with the member states and also hold up its credentials despite not being a signatory of the NPT. اینڈ لیکن اس میں بھی یہی ایک مسئلہ ہے کہ یہ کنسنسس سے ہوتی ہے تمام ممبرس کی. کنکلوژن میں آرمز کنٹرول ACA واشنگٹن نے پہلے کچھ عرصے پہلے یہ کہا کہ ریلیکسنگ دا ممبرشپ رولز ول انڈرمائن نان پرولیفریشن. مسٹر گراسی نے ایک جو ارجنٹینا کے ریپرزینٹیٹیو تھے, انہوں نے ایک بنایا 2 پیج کا کہ کیا طریقہ ہونا چاہیے. تو ایک ان کا پوائنٹ یہ تھا کہ بلاک نہ کر سکے کوئی ممبر دوسرے ممبر کو. ایک تو یہی سب سے پہلے ہوتا ہے کہ بلاک نہ کرے. انڈیا بلاک کر رہا ہے پاکستان کی ممبرشپ کو اور کرے گا, یعنی ڈائریکٹ نہیں کر رہا لیکن ڈپلومیٹکلی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. To prevent India from blocking Pakistan from joining the NPT, Mr. Grossi's draft note proposed that one non-NPT member state should reach an understanding not to block consensus on membership of another non-NPT member state. And then یہ ایک بہت important ہے کہ the measures of non-proliferation credentials to establish Pakistan's case are mainly related to the vertical proliferation.
and strategic stability with India. Interestingly, onward non-proliferation and establishment of optimum safety and security measures are the only established non-proliferation regime rules norms internationally. Controlling arms buildup is not an international norm, and all states that have decided to adopt a moratorium on further testing or production of fissile materials have done so based on their own strategic calculations, rather than to fulfill their NPT obligation. सब कर रहे हैं, NPT की कोई obligation क्योंकि अपनी वजह से कर रहे हैं. This put a question mark on the US demand that Pakistan sign the CTBT and facilitate the FMCT as a bargain for nuclear mainstreaming. Both of these are knowable goals in terms of inching the world closer to nuclear disarmament. However, it is unfair to ask Pakistan to choose between the strategic imperatives and NSG membership, which cost bigger than Pakistan can easily and realistically bear. मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की मेंबरशिप को देखने की इसलिए ज़रूरत है कि पाकिस्तान ये नहीं चाहता कि इंडियन मेंबरशिप ब्लॉक हो जाए, जबकि इंडियन डिज़ायर्स रिवर्स हैं. वो अपनी मेंबरशिप चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी चाहते हैं कि पाकिस्तान मेंबर ना बने. मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान NSG में रहते हुए बेहतर एक्ट कर सकता है बनिस्बत उसको बाहर निकाल दिया जाए. थैंक यू वेरी मच.